ہمدردی کے لیے، تعزیت کے لیے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جناب مجھ پر 302 کی دفعات لگائی گئی ہیں، ہم پر کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا گیا، انسداد دہشت گردی کے ہی تحت کیس آگے بڑھے گا اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہو گئی ہیں، تو ایسے وقت میں کیسے متاثرہ خاندان سے جا کے مل لوں۔ انہوں نے تلخ کلامی کی، گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ کر دی جس سے اس بچی کی کمر پر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے گولی لگ گئی اور جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار، آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج ویڈیو میں نے آپ کو افنان یعنی کہ DHA 7 کار حادثہ اس کے متعلق اپڈیٹ کرنا ہے، کیونکہ آج افنان کے والد نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا، ان کو بری ضمانت بھی مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کم عمر نوجوان رئیس زادہ بگڑا ہوا شخص جس نے ایک 23 سالہ میڈیکل طالبہ کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھایا، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم افنان کے بارے میں اپڈیٹ دے دیتے ہیں، اور معذرت یہ کہ آپ کو اس طرح کی آواز برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ اسموگ نے ہٹ کیا ہے، اور آج بھی بدقسمتی سے 559 لاہور کا ریکارڈ کیا گیا ایئر انڈیکس، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو آپ تمام لوگ بھی احتیاط کیجئے، بچ کے رہیے گا، اور انفارمیشن کے سلسلے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو افنان کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دوں کہ آج ان کے والد صاحب جو ہیں شفقت صاحب، ان کی عبوری ضمانت 4 دسمبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ ابھی وہ کھلا گھومیں گے۔ اور آج انہوں نے جو گفتگو کی وہ کیا تھی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا بچہ گاڑی چلانے کا بڑا شوقین تھا، میں اس کو اکثر منع کیا کرتا تھا گاڑی لے کر نہیں جاؤ، لیکن اس روز بھی وہ گاڑی لے کر چلا گیا، ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اب یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ اپنے بچے پہ نظر بھی نہیں رکھ سکتے، بچہ کب گاڑی لے کے نکلا، کن کے ساتھ نکلا، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، پھر آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بچہ اگر گاڑی لے کے چلا گیا تو اب بچے سے جو ہو گیا اب آپ اس پر کیا ایکسکیوز پیش کریں گے، اب اس کو بھگتنا ہی ہوگا نا آپ کو، اور بچے کو جتنی بھی آپ باتیں کر لیں، جھوٹ گھڑ لیں، سچائی کو بدل تو نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں کس طرح سے متاثرہ خاندان سے ملنے جا سکتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ بیشنگ ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ متاثرہ خاندان سے اظہار ہمدردی کے لیے، تعزیت کے لیے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جناب مجھ پر 302 کی دفعات لگائی گئی ہیں، ہم پر کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا گیا، انسداد دہشت گردی کے ہی تحت کیس آگے بڑھے گا اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہو گئی ہیں، تو ایسے وقت میں کیسے متاثرہ خاندان سے جا کے مل لوں، میرا جانا بنتا نہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں معذرت، ان سے اپیل کی ہے کہ جناب ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی رعایت برتی جائے، ہماری بات بھی سنی جائے، ہمیں بھی دیکھا جائے۔ تو جب آپ اتنا بڑا کرائم، آپ کا بیٹا اس میں آ گیا ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ ہم باعزت لوگ ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، 6 جانے چلی گئیں، اس وقت بھی آپ کو بالکل کوئی خیال نہیں آیا۔ اب جب خود پر بات آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کیس بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افنان کا ریمانڈ ابھی جاری ہے، اور جس وقت افنان کا ریمانڈ مکمل ہوگا اس کو ایک مرتبہ پھر عدالت میں لایا جائے گا، ATC کی عدالت میں، پھر وہاں سے مزید یہ لگ رہا ہے کہ ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو جناب یہ میں نے آپ کو افنان کیس کے حوالے سے اپڈیٹ دے دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں چونگ میں پیش آنے والا واقعہ، جو کہ کم عمر 17 سالہ ڈرائیور کا ہی کارنامہ ہے، جس میں معصوم میڈیکل طالبہ جس کی عمر 23 سال تھی اس کی جان چلی گئی ہے۔ واقعہ کیسے آیا، اس پر اب تک کیا ہوا ہے، اور ریاست کس طرح سے اس میں شامل ہو گئی، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جناب عبد الرحمن نامی یہ لڑکا 17 سال کا زگ زیگ گاڑی چلا رہا تھا چونگ کے قریب۔ زگ زیگ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو وہ بچی نے روکا جو 23 سالہ طالبہ ہے، نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، وہ شدید غصے میں آ گیا۔ وہی بات کہ ان کی انا پر یہ بات آ گئی کہ ہمیں کس طرح سے روک لیا آپ نے، تو انہوں نے فوری، وہ جو بچہ تھا 17 سالہ، اس نے فوراً کال کی اپنے گھر پر، اور اس کے رشتہ دار وہاں پر آ گئے، جو 2 لوگ بتائے جا رہے ہیں، ساجد ایک کا نام عابد، اور آپ کو تصویر دکھائیں گے جس میں آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لہراتا ہوا گاڑی سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے تلخ کلامی کی، گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ کر دی جس سے اس بچی کی کمر پر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے گولی لگ گئی اور جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ اس کے اہل خانہ بھی آ گئے، گیٹ بھی سیکیورٹی کے جو گارڈز ہیں ان کے ذریعے سے سوسائٹی کے بند کرا دیے گئے، مطلب باقاعدہ طور پر بدماشی کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا، بچی کو اسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت بچی مطلب بہت تشویشناک حالت میں تھی، لیکن اس نے پھر
اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، جانبر نہ ہو سکی، اور اس کے بعد بھی دھمکیاں دی جاتی رہیں، صلح کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا متاثرہ فیملی پر. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہوا یہ کہ بہت زیادہ اپیلیں کی تھیں خاندان والوں نے، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ 4 نومبر کا واقعہ ہے. FIR پھر کٹی، پھر جو بھی آگے پروسیڈنگ ہوئی، اور آج جب یہ معاملہ کچھ آگے بڑھنے کی طرف جا رہا تھا تو جو مدعی ہیں یعنی متاثرہ فیملی ہے انہوں نے صلح کر لی ہے. یعنی اتنا زیادہ پریشرائز کیا گیا، اتنی دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو اتنا زیادہ ڈرایا جاتا رہا کہ انہوں نے صلح کرنے میں ہی عافیت جانی. لیکن یہاں پر ایک بہت ہی زبردست چیز ہوئی، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا اس چیز کا، فوری طور پر IG صاحب سے طلب کر لی گئی رپورٹ، اور کہا گیا کہ فوراً تحقیقات کر کے بتایا جائے معاملہ کیا ہوا ہے، ذمہ دار کون ہے. اور اس کے بعد اگرچہ مدعی الیحان نے اپنا کیس واپس لے لیا ہے، اور یہ خدشہ پہلے بھی تھا کہ جتنا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے وہ کیس واپس لے لیں گے، تو اس میں 113 شامل کر لیا گیا تھا. اس رول کے تحت اب یہ ہوگا کہ ریاست یہ مقدمہ لڑے گی، اگرچہ گھر والوں نے اس مقدمے کو واپس لے لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں. اور محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی بیٹی تھی، وہ اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے کر لیا، لیکن ریاست اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اپنے کم عمر بچوں کو آپ گاڑی دیتے کیوں ہیں؟ ابھی افنان کے واقعے کا کوئی چیپٹر کلوز نہیں ہوا تھا، وہ جو 6 افراد جانوں سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہی ہوگی، اور ابھی ان کی روحوں کو بھی پتہ نہیں سکون نہیں ملا ہوگا کہ ایک اور نیا واقعہ ہو گیا. اتنے سارے کیسز آپ نے کیے ہیں، اتنے سارے کم عمر ڈرائیورز کو پنجاب پولیس نے بند کیا ہے، لائنیں لگ گئی ہیں وہاں پر، ڈرائیورز اپنے لائسنس بنوا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. کم عمر بچے گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں، کن کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور اس پر یہ کہ ان کے خاندان والے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ ماموں یا جو بھی صاحب اور تھے وہ پسٹل لے کے وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی، جس سے ایک معصوم جان چلی گئی. اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ جو پہلے 6 جانیں چلی گئی ان کا کیا قصور تھا؟ وہ جانیں تو واپس آنے والی نہیں ہے نا. تو آپ لوگ تھوڑا اپنے اندر کوئی اخلاقیات ہی پیدا کر لیں. باقی تو پتہ نہیں آپ نے اچھائی اور برائی کا کیا معیار طے کر لیا ہے، اپنے لیے کیا سٹینڈرڈز بنا لیے کہ آپ کو کسی کی جان جانا بھی آپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے. لیکن اللہ کو تو آپ نے جا کے جواب دینا ہے نا. ابھی دیکھیں گے کہ اس کیس میں بھی کیا ہوگا. لیکن وہی بات کروں گی کہ جانے والے واپس نہیں آ سکتے. جو نقصان ہو گیا وہ تو نقصان، اس کا کبھی بھی مداوع نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف دلائے، جو روحیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے لواحقین کو سکون اور صبر عطا فرمائے، کیونکہ جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے ساری عمر اس دکھ اس تکلیف میں گزارتے ہیں. تو افنان کیس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، اور مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.